نذرانہ درود و سلام کمال عقیدت کے ساتھ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید الاولین والآخرین۔ الحمد للہ حمدا یوافی ویکافی مزیدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صلوات اللہ وسلامہ سرمدا دائما ابدا علی سیدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ولبيبنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله مولانا العظيم، ونقنا بقوله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد، عليك من المليك بكل وقت صلاتي في الجنان لها أداء، إذا ختمت تعاد فكل تال له وقف عليها وابتداء، أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا على أفق العلا لا تغرب، وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال۔ چند اشعار حضور تاجدار بغداد، حضور دستگیر پیران پیر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حضور فقیر نے خود مرقوم کیے، میں آپ حضرات کے سامنے وہ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ منقبت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہے۔ زہرا کے لال، توجہ چاہیے تمام حضرات کی، اور جہاں آپ کو کوئی شعر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی مت کیجیے گا۔ زہرا کے لال، زہرا کے لال، غوث کا کیسا جمال ہے، زہرا کے لال، غوث کا کیسا جلال ہے، گردن جھکی ہوئی ہے صغیر و کبیر کی، زہرا کے لال، غوث کا کیسا جلال ہے، گردن جھکی ہوئی ہے صغیر و کبیر کی، اور انوار مرتضیٰ پہ ہے انوار مصطفیٰ۔
انوار مرتضیٰ پہ ہیں انوار مصطفیٰ، تقریر اس طرح سے چلی دستگیر کی۔ انوار مرتضیٰ پہ ہیں انوار مصطفیٰ۔ حضور غوث پاک جب خطاب فرمانے لگے، پہلا خطاب 50 سال کی عمر میں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے ہچکچاہٹ ہوئی، تو حضور تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے اپنا دعا عطا فرمایا، اور پھر مولا علی تشریف لائے اور مولا علی نے اپنا دعا عطا فرمایا، تو اس کو شعر میں قلم بند کیا، انوار مرتضیٰ پہ ہیں انوار مصطفیٰ، انوار مرتضیٰ پہ ہیں انوار مصطفیٰ، محفل سجی ہوئی ہے پیران پیر کی، اور لب کھولنے سے پہلے لعاب نبی ملا، لب کھولنے سے پہلے لعاب نبی ملا، تقریر اس طرح سے چلی دستگیر کی۔ لب کھولنے سے پہلے لعاب نبی ملا، تقریر اس طرح سے چلی دستگیر کی، اور رنگ حسن جلال علی لہجہ حسین، رنگ حسن جلال علی لہجہ حسین، رنگ حسن جلال علی لہجہ حسین، کیا اس سے بھی ورا ہے کوئی شرح خمیر کی؟ کیا اس سے بھی ورا ہے کوئی شرح خمیر کی؟ اور فرمایا نزعہ میں ہو یا قبر میں ہم آ ہی جائیں گے، نزعہ میں ہو یا قبر میں۔ اگر آپ حضرات تک پیغام پہنچ رہا ہے تو بنا سمجھے سبحان اللہ نہیں چلے گی، سمجھ کر ذوق کے ساتھ سبحان اللہ کہیے گا۔ غوث اعظم کا فرمان سنا رہا ہوں، نزعہ میں ہو یا قبر میں ہم آ ہی جائیں گے، نزعہ میں ہو یا قبر میں ہم آ ہی جائیں گے، رسوا نہ ہوگی عزت ہمارے فقیر کی۔ نزعہ میں ہو یا قبر میں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نظر کے وقت بھی غوث پاک آ جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں بھی غوث اعظم آ جائے، جس قبر میں منکر نکیر آ سکتے ہیں فرشتے، وہاں غوث اعظم کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جلوہ غوث اعظم مل جائے تو ذرا ذوق سے بولیے سبحان اللہ۔ نزعہ میں ہو یا قبر میں ہم آ ہی جائیں گے، رسوا نہ ہوگی عزت ہمارے فقیر کی۔ اور قدمی کہا عراق میں، قدمی کہا عراق میں، دنیا نے سن لیا۔ قدمی کہا عراق میں، دنیا نے سن لیا۔ دیکھی ہے کیا رسائی عبد القدیر کی؟ یہاں الف جو ہے وہ اس کو محذوف ٹھہرایا ہے، دیکھی ہے کیا شان، دیکھی ہے کیا رسائی عبد القدیر کی۔ اور آج اجمیر شریف کے چراغ اجمیر شریف تشریف فرما ہے حضرت سید محمد بلال چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کے حضور نظر کر رہا ہوں، سر پہ لیا قدم تیرا خواجہ نے کہہ دیا، سر پہ لیا قدم تیرا، سر پہ لیا قدم تیرا، خواجہ نے کہہ دیا، بتلایا قدر شان ہے علی کے وزیر کی۔ ذرا ذوق کے ساتھ، سر پہ لیا قدم تیرا، خواجہ نے کہہ دیا اور بتلایا قدر شان ہے علی کے وزیر کی۔ اور یہ شعر، یہ خلاصہ ہے پوری منقبت کا، اے باب شہر علم کے فیضان واہ واہ، اے باب علم، اے باب شہر علم کے فیضان واہ واہ، تاثیر پوری پوری ہے خم غدیر کی۔ اے باب شہر علم کے فیضان واہ واہ، تاثیر پوری پوری ہے خم غدیر کی۔ اور محبوب تھام کر معمن احب یہ عرض ہے، یا غوث لیجئے خبر اپنے اسیر کی۔ زہرا کے لال غوث کا کیسا جلال ہے، گردن جھکی ہوئی ہے صغیر و کبیر کی۔ گرامی قدر حضرات، بالخصوص حضرت پیر طریقت رہبر شریعت
فخر کاروان چشتیت حضرت پیر سید محمد بلال چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، حضرت پیر صاحب سید مجاہد حسین شاہ صاحب چشتی گولڑوی آل اللہ مقامہ وزاد اللہ شرفہ، اور جملہ علماء کرام مشائخ عظام، خصوصاً پیر سید نظر عباس شاہ صاحب، پیر سید خالد زیدی شاہ صاحب اور صاحبزادہ سید زین العابدین شاہ صاحب اور دیگر مشائخ اور علماء، ایک بڑی تعداد یہاں پر علم ظاہر اور علم باطن کے فلک کے ستاروں کی نظر آ رہی ہے۔ آپ حضرات کا زیادہ وقت لیے بغیر قرآن کریم کی جس آیت کو آپ حضرات کے سامنے آج کی بڑی 11ویں شریف کا عنوان بنایا، 11ویں بھی بڑی ہے، محفل بھی بڑی ہے، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی بڑے ہیں، سننے والے بھی بڑے ہیں اور عنوان بھی بڑا آ رہا ہے۔ لیکن اگر محفل بڑی ہے تو سبحان اللہ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ حشر سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو کچھ رسول تمہیں عطا کر دے، فَخُذُوهُ، پس تم اس کو لے لیا کرو۔ میں آپ کو یہ آیت سمجھانا چاہتا ہوں اور پھر یہ بات انشاءاللہ کہنے سے نکلے گی اور حضرت غوث اعظم کے بغداد شریف تک جائے گی انشاءاللہ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرما دے، فَخُذُوهُ، بس اسے لے لیا کرو۔ الحمدللہ اہل سنت کو اللہ نے یہ شعار اور ترہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے عطا مصطفیٰ ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جو کچھ دیا ہے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ حضور دیتے ہیں، حضور اور یہ حضور دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دیتے اس کے ہیں جس کو لینے کا ڈھب آتا ہو، مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہو، کیونکہ وما آتاکم یہ مشروط ہے، یہ اس لیے مشروط ہے کہ جسے حضور دیں گے لے گا وہی، اور لے گا وہی جو بارگاہ مصطفیٰ میں لینے کا ڈھب جانتا ہوگا۔ لیکن یہاں لفظ وما جو آیا ہے یہ عمومیت کے لیے آیا ہے، یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، اور یہ فعل متعدی ہے۔ جس جملے میں فاعل کا ذکر ہو لیکن مفعول کا ذکر نہ ہو، یعنی حضور فاعل ہے، حضور دینے والے ہیں، حضور اور یہ حضور، پہلے آپ ذرا اس آیت کو سمجھ لیجئے کہ یہ کس اسلوب سے ہے، اس کا طریق کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے۔ وما آتاکم الرسول میں دینے والا کون ہے؟ حضور۔ دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون؟ لیکن لینے والے کا تو بیان نہیں ہے، دینے والے کا بیان ہے، لینے والے کا بیان نہیں ہے۔ تو جو دے رہا ہے وہ فاعل ہے، اور جس نے لینا ہے وہ مفعول ہے، اور مفعول کا تو ذکر ہی نہیں، وہ معدوم نظر آتا ہے، وہ محذوف نظر آتا ہے۔ تو فعل متعدی میں جب مفعول معدوم ہو اور اس کا ذکر موجود نہ ہو تو یہ عمومیت پر دلیل پیش کرتا ہے، یہ عموم کے لیے آتا ہے اور یہ اطلاق کے لیے آیا کرتا ہے۔ عموم اور اطلاق کس بات میں ہے؟ کہا عموم جب بھی آئے گا وہ افراد کے مسئلے میں آئے گا، اور اطلاق جب بھی آئے گا وہ وصف و کمال کے مسئلے میں آئے گا، وہ خصوصیت کے مسئلے میں آئے گا، وہ صفات کے مسئلے میں آئے گا۔ تو گویا اللہ نے فرما دیا وما آتاکم الرسول، جو رسول دے دے، یہاں لینے والے کا ذکر نہیں ہے، دینے والے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو گویا اللہ بتا رہا ہے مصطفیٰ دیتا ہے اس شان کے ساتھ کہ نہ یہاں افراد کی کمی ہے نہ صفات کی کمی ہے، لہذا جسے چاہے مصطفیٰ دیتا ہے، جتنا چاہے مصطفیٰ عطا فرماتا ہے، جتنا چاہے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہے عطا فرماتا ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ لیکن گرامی قدر حضرات، کسی شخص کو کچھ بھی دیا جائے، جو بھی چیز دے دی جاتی ہے وہ ہمہ وقت ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں چلتی، اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں کوئی ایسی چیز بھی ملی ہے جو قیامت تک ہمارے ساتھ چلنے والی ہو؟ بس میں یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا۔ حضور دیتے ہیں،
نہ یہاں صفات کی کمی ہے نہ افراد کی کمی ہے. بارگاہ مصطفیٰ نے جس نے بھی دامن سلام دراز کیا ہے حضور نے عطا فرمایا ہے, لہذا کمی نہیں ہے بارگاہ مصطفیٰ میں. اب سوال یہ ہے, آیا حضور نے کچھ ایسا بھی عطا فرمایا ہے کہ جب تک امت رہے قیامت تک کے لیے وہ شے کوئی ایسی ہے جو حضور نے دی ہو کہ امت بھی ہو اور وہ شے بھی ہو؟ حضور نے فرمایا دو چیزیں عطا فرمائی ہیں. کتنی چیزیں؟ بولیے کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. پہلی چیز وہ ہے جو انا لہو لحافظون کی الوہی ضمانت میں ہے. پہلی چیز خدائی ضمانت میں ہے, انا لہو لحافظون فرمایا, قرآن عطا فرمایا. اور دوسری چیز کے لیے فرمایا, میں حدیث پڑھ دیتا ہوں, فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہاں ثقل کا ذکر حضور نے فرمایا ہے, دو بھاری چیزیں. اور یہاں جو ثقل فرمایا ہے اس پر محدثین نے کلام فرمایا, انہوں نے لکھا ہے ثقل کس مسئلے میں ہے؟ کیا قرآن میں بھی ثقل ہے؟ اور کیا جو دوسری چیز فرمائی اس میں بھی ثقل ہے؟ کہا نہیں. اصل میں حضور نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ تم میں جو دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قبول کرنے والوں کو قبول کرنے میں ثقل پیش آئے گا, انہیں ماننے میں تکلیف ہوگی. لہذا حضور نے پہلی چیز کے بارے میں فرمایا, پہلی بھاری چیز ہے اللہ کا کلام قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. احدہما کتاب اللہ, پہلا اللہ کا قرآن. وعطرتی اہل بیتی, اور فرمایا دوسری چیز میں اپنی اولاد دے کے جا رہا ہوں. لن یتفرقا, فرمایا یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے, یہ دونوں کبھی باہم جدا, دونوں جدا کبھی بھی نہیں. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض, یہ اسی ملاپ کی حالت میں حوض کوثر پر حضور فرما رہے ہیں میرے پاس واپس پلٹ کے آ جائیں گے. معلوم یہ ہوا حضور نے دو چیزیں ایسی دے دی ہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے ساتھ چلنے والی ہیں. نہ قرآن آل سے جدا ہونے والا ہے, نہ آل قرآن سے جدا ہونے والی ہے. اصل حضور کی آل کو اگر دیکھنا ہے تو آل کی پہچان قرآن کا تمسک ہے, اور قرآن کریم کا حقیقی علم لینا ہوگا تو کسی غیر کے در سے نہیں مل سکتا, آل مصطفیٰ کے در سے مل سکتا ہے, اہل بیت کے در سے مل سکتا ہے, ذریت رسول کے در سے مل سکتا ہے. لہذا قرآن بھی مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے, آل بھی عطا فرمائی. اور اب توجہ درکار حضرات توجہ درکار. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, لن یتفرقا. توجہ, کیا فرمایا؟ لن, توجہ, یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. یہ دونوں, ذرا ذوق سے بولیے, یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ حضور نے قرآن کو ساتھی ایسا عطا فرما دیا ہے, ساری دنیا قرآن کو چھوڑ سکتی ہے, اہل بیت قرآن کو, رسول اللہ کی ذریت قرآن کو, رسول اللہ کی آل قرآن کو نہیں چھوڑ سکتی. جبھی تو فرمایا اگر حسن شہید بھی ہو جائیں گے تو کیا ہوا, پیچھے حسین آئیں گے. حسین شہید بھی ہو جائیں گے تو کیا ہوا, زین العابدین آئیں گے. زین العابدین شہید بھی ہو گئے تو کیا ہوا, محمد باقر آئیں گے. محمد باقر چلے گئے تو کیا ہوا, جعفر صادق آئیں گے. وہ چلے گئے تو کیا ہوا, موسیٰ کاظم آئیں گے, علی رضا آئیں گے, اور محمد تقی آئیں گے, علی نقی آئیں گے, حسن عسکری آئیں گے. فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جب دین پر تابڑتوڑ حملے ہوں گے, لوگ طریقت کی آڑ میں شریعت کو جدا اور طریقت کو جدا کر رہے ہوں گے, تو بغداد کی مسند سے حسن مجتبیٰ کا بیٹا کھڑا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا. فرمایا دنیا دین کی شکل کو مسخ کر رہی ہوگی, یہ دین کو پھر زندہ کر رہا ہوگا. آج جس غوث اعظم کی 11ویں آپ منا رہے ہیں, میں نے کہا یزید کھڑا ہوا تھا حسین کو مٹانے کے لیے, خود مٹ گیا, حسین آج بھی زندہ ہے. نہیں, جس کا رشتہ حسین سے مضبوط ہے اگر آپ نے چہرے کے تبسم کے ساتھ بتائے اور سبحان اللہ کی ثنا سے بتائے کہ تیرا تعلق یزید سے ہے یا حسین سے ہے. یزید نکلا امام علی مقام کا ذکر مٹانے کے لیے, نکلا کہ نہیں نکلا؟ بولیے, آج ہے کوئی مائی کا لال جو بابانگے دوہل کھڑا ہو کے کہے کہ میرا باپ یزید ہے کوئی جو کہے کہ میں یزیدی ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. ٹھکے چھپے یزید کا مشن لے کے چلنے والے بہت ہوں گے, پر سینے پہ ہاتھ مار کے خود کو یزیدی کہلانے والا کوئی نہ ہوگا. لیکن آؤ آگے دیکھو, اجمیری لال
جس غوث اعظم کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو پتا ہو وہ صرف حسنی نہیں ہے، نجیب الطرفین، نجیب الطرفین، اس کی رگوں میں خون حسن بھی ہے، خون حسین بھی ہے۔ سید ہو تو عبد القادر جیسا، غوث اعظم ہو تو میرا محی الدین جیسا، ولی ہو تو غوث اعظم جیسا۔ کیا شیخ اللہ نے قادریوں کو عطا فرمایا ہے؟ رگوں میں خون حسن، رگوں میں، اور بولو ذوق سے بولو، رگوں میں نہیں۔ آپ کے خون کا بھی ٹیسٹ ہونے لگا ہے۔ خون کا ٹیسٹ کروانے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ چغتائی کی لیب میں جایا جائے، خون کا ٹیسٹ کرنے کے لیے زینت لیب لازم نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، کوئی ظاہری بیماری لگ جائے تو ادھر چلے جاؤ، باطن کی بیماری لگ جائے تو حسین کی لیب میں آ جاؤ۔ جس کے خون میں گڑبڑ ہوگا چہرے کا رنگ بتا دے گا یزیدی ہے کہ حسینی بیٹھا ہوا۔ ظاہر کی بیماری لگے چغتائی لیب میں چلے جاؤ، اور باطن کی بیماری لگے تو حسینی لیب میں آ جاؤ۔ ذکر حسین چھڑنے پہ جس کا جغرافیہ بدل جائے، گرامی قدر حضرات، لاکھ چہرہ چھپائے، یہی یزیدی ہے، یہی یزیدی ہے۔ اور جو حسینی ہے، ہم تو سید حسینی ہے نا، جو عقیدے کے حسینی ہے، سن لیں، جو عقیدے کے حسینی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آج کانے کے علاقے کے اس حال کے اندر کس کا حال حسینی ہے؟ نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے ذوق سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اور میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، اس کا جواب مجھے جب جواب آئے گا تو مجھے سمجھ آئے گی۔ اخدی ٹھنڈک دل دا چین، نہیں، اب اکیلے امام حسین کا نعرہ نہیں چلے گا، یہ امام حسین کو قبول نہیں ہے۔ امام حسین کے بھی امام حسن ہے، لہذا اس کا جواب آپ نے دینا ہے یا حسن یا حسین۔ اخدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، ہاتھ اٹھا کے، اخدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ نہیں، باقی جس کے دل کو بھی چین آتا ہے، اگر آپ نے چین کو سامنے لا کے بولے اخدی ٹھنڈک دل دا چین، اور لوگ سے اخدی ٹھنڈک دل دا چین۔ تمہارا ایمان بچانے کے لیے امام حسین نے کنبہ نہیں بچایا، کنبہ کو ہا دیا ہے۔ آج حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ذوق سے بولو، اخدی ٹھنڈک دل دا چین، اخدی ٹھنڈک دل دا چین۔ میں اس حسنی گوہر عبد القادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں، جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ اور یہاں قادری بیٹھے ہیں، قادری، میں قادری حضرات کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اور قادری حضرات، اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ غوث اعظم کا دامن کیوں پکڑ لیا، قادری بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور سن لیں، لازمی نہیں ہے، کوئی چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، دندراوی ہے، شتاری ہے، رفاعی ہے، قبروی ہے، کسی بھی سلسلے سے تعلق ہے، سن لیں، وہ سارے کے سارے قادری ہیں۔ وہ سارے کے سارے بولیے، وہ سارے کے سارے، جس کا تعلق عبد القادر جیلانی سے نہ ہو اس کا تو سلسلہ ہی ثابت نہیں ہے، اس کا تو سلسلہ ہی کیوں؟ تمام سلاسل کے اجلہ، اکابر، علماء، اولیاء، تمام کے تمام نے گردن جھکائی ہے جب غوث اعظم نے اعلان کیا۔ میں نے کہا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حسنی بغداد میں اعلان کر رہا ہے، حسینی خراسان میں سر جھکا رہا ہے۔ اعلان فرمایا وہاں پہ، اور حضرت معین الدین حسن سنجری خواجہ غریب نواز سلطان الہند، آپ نے صرف سر نہیں جھکایا، گرامی قدر حضرات توجہ ہو، اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ کا رشتہ غوث اعظم سے کیا ہے۔ وہ ملیرے بھی ہیں، وہ خلیرے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اتنے رشتوں کے کیا کہنے، اور وہ معین الدین تیری سماعت کے کیا کہنے، وہ بغداد سے سنا رہا ہے، یہ خراسان سے سن رہا ہے۔ اگر ان کی زبان میں یہ رسائی ہے تو معین الدین کی سماعت میں بھی تو کوئی رسائی ہے نا۔ اگر وہ حسن کا کمال ہے تو خراسان میں حسین کا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم ہوگا اوروں کی گردن پہ، میرے آپ سے کئی رشتے ہیں۔ بل علی رأسی وعینی، بل علی رأسی وعینی، میں معین الدین ہوں، تو محی الدین ہے، میں معین الدین ہوں، کسی اور کی گردن پر ہوگا، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پہ بھی ہے۔ یہ چشتیوں کا
یہ چشتیوں کا گٹھ جوڑ ہے قادریوں سے. چشتیوں کو جوڑ دیا ہے معین الدین نے قادریوں کے ساتھ. تو اگر آپ قادریوں سے کوئی پوچھتا ہے, اب میں بڑی قیمتی بات بتانے لگا, آپ سے کوئی پوچھے غوث اعظم کا دامن کیوں پکڑ لیا, میں نے کہا مدینے سے آواز آئی تھی, حضور کا حکم آیا, فرمایا لن تضلوا, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, ما ان تمسکتم بہما, اگر تم نے قرآن اور میری آل کو پکڑے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے. میں نے کہا ہمیں تو حضور نے پابند فرمایا ہے کہ جہاں آل ملے آل کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے غوث اعظم کا دامن کیوں پکڑا؟ کہو گمراہی سے بچنے کے لیے. بولیے گمراہی سے, بولیے گمراہی سے بچنے کے لیے. میں ایک اور بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں, اگر غیر سادات یہاں حضرات بیٹھے ہیں, اس پہ سٹ پٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سادات کو جو مقام عطا فرمایا ہے رسول اللہ کی وجہ سے عطا فرمایا ہے. کون ایسا بدبخت ہوگا جو آل رسول کی عظمت کو گھٹائے؟ اس سے بڑا بدبخت میں تو کہتا ہوں وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں آل رسول کا بغض ہو, جس کے دل میں آل رسول کے بارے میں کسی قسم کا انتباس پایا جاتا ہو, چاہے وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو, درمیانہ کیوں نہ ہو, ادنا کیوں نہ ہو, کچھ بھی کیوں نہ ہو, جس کے دل میں آل رسول کے بارے میں ذرا سا بھی مسئلہ ہے, ذرا سا بھی ملال ہے, اور ذرا سی بھی کوئی بات ہے, وہ جان لے کہ اس کے عقیدے کا قبلہ ٹیڑھا ہے, کوئی گڑبڑ ہو گئی. لیکن گرامی قدر حضرات, حضور نے فرمایا جو میری آل سے جڑ گیا وہ گمراہ نہیں ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ تاجدار مدینہ. کون کہہ رہا ہے؟ تاجدار کائنات, محبوب کبریا. تو آل کا دامن تھامنے والوں کو خوشخبری دینے لگا ہوں. آج کانے کے علاقے سے میں آپ کو خوشخبری بتانے لگا ہوں جو مدینے سے آئی ہے. حضور نے فرمایا لن تضلوا, اور ایک حدیث پہلے میں کوٹ کر دوں. حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, کلہم فی النار, سارے جہنم میں جائیں گے, الا واحدہ, ایک جہنم میں نہیں جائے گا, ایک جہنم میں نہیں جائے گا. اس کے لیے حضور نے وہاں بھی فرمایا, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی, جو اس طریق پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. لیکن یہ جو حدیث انی تارک فیکم الثقلین, یہ اس کی تفسیر ہے, یہ اس کی توضیح ہے. حضور نے فرمایا اب یہ تو صحابہ اور میری بات ہو گئی, اب بعد میں کون ہوں گے جو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا لن تضلوا من بعدی, میرے بعد تم گمراہ نہیں, میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. کیسے؟ ما ان تمسکتم بہما, جس نے آل کا دامن تھام لیا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. جواب آ گیا, جس نے غوث اعظم کا دامن تھام لیا گمراہ نہیں ہو سکتا. جس نے معین الدین کا دامن تھام لیا گمراہ نہیں ہو سکتا. جس نے مہر علی کا دامن تھام لیا گمراہ نہیں ہو سکتا. جس نے محدث ہزاروی کا دامن تھام لیا گمراہ نہیں ہو سکتا. جس کے ہاتھ میں یا حسنی سید کا ہاتھ ہے یا حسینی سید کا ہاتھ ہے, کسی اور کا مرید گمراہ ہو تو ہو, ہمیں غرض نہیں ہے. حسن کے بچوں کا مرید گمراہ نہیں ہو سکتا, حسین کے بچوں کا مرید گمراہ معلوم یہ ہوا. ہم نے قادری دامن پکڑا ہے تاکہ گمراہ نہ ہو, تاکہ گمراہ. اچھا, اب میرا آدھا خطاب ہو گیا. اب آگے میں آپ کو جو آدھا خطاب ہے وہ لب لباب خلاصہ ہے. گرامی قدر حضرات, یہ جو گمراہی ہے یہ کیا ہے؟ بھٹک جانا, صراط مستقیم سے ڈیویٹ ہو جانا, ڈیویٹ, لیونگ اپارٹ دا رائٹ پاتھ, اصل صحیح راستے کو, صراط مستقیم کو چھوڑ دینا, یہ گمراہی ہے. اور یہ گمراہی کا زیادہ خطرہ اور زیادہ چانسز دنیا میں ہے. زیادہ چانسز کہاں ہے؟ دنیا میں. اور قادری ہو, کوئی اور گھبرائے تو گھبرائے, تمہیں گھبراہٹ کاہے کو ہو رہی ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا میں مشرق میں ہوں, مرید مغرب میں ہو, مجھے مدد کے لیے پکارے. ہو نہیں سکتا کہ مرید پکارے اور عبد القادر نہ آئے. گمراہی کا اندیشہ قادریوں کو کیوں کر ہو؟ تو یہ دنیا میں حضور غوث پاک نے وہی اعلان فرما دیا, مریدی لا تخف, اے مرید ڈرتا کیوں ہے, گھبراتا کیوں ہے, عبد القادر ہے نا. اور ایک مقام پہ آپ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں, عبد العاجز نہیں ہوں. عبد القادر ہوں, عبد العاجز, میں عاجز کا بندہ نہیں ہوں, میں قادر کا بندہ ہوں. جس کا بندہ ہوں قدرت بھی اسی نے عطا فرمائی, اسی کی عطا کی ہوئی قدرت ہے. اور دنیا میں اگر کسی کو چانسز ہے گمراہی کے,
غوث اعظم کا دامن تھام لیجئے، ضمانت مدینے سے آ رہی ہے، لن تضلوا، تم گمراہ شرط یہ ہے کہ مرید سچا ہو۔ پیر کی سچائی میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، غوث اعظم کی سچائی، سبحان اللہ، غوث اعظم کی سچائی پوچھنی ہے تو سلطان بہو صاحب سے جا کے پوچھئے، سگے درگاہ میرا شو جو خواہی قرب ربانی کہ برشیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ فرمایا اگر تو نے کسی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے تو ایرے غیرے کی غلامی کا پٹا مت ڈال، جا بغداد میں جا کے میرا عبد القادر کا مرید ہو جا کہ برشیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ ان کی غلامی کا پٹا جو گلے میں ڈالتا ہے وہاں کا تو کتا بھی شیروں پہ حاوی ہو جایا کرتا ہے۔ اور دوسرا، نزا کے وقت حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا انسان کے ماں باپ، ماں بھی باپ بھی، شیطان ماں اور باپ کا روپ دھار کے عین حالت نزا میں انسان کے پاس آتا ہے اور آ کے اسے کہتا ہے کہ ہم نے تو دین موسوی کو، دین عیسوی کو صحیح پایا ہے، تو اس دین کو قبول کر لے۔ تو شیطان وہاں بھی آ کے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا میرے رب نے میری ریاضت کو قبول فرمایا اور پھر میرے ساتھ میرے رب کے 70 وعدے ہوئے، میں نے اپنے لیے نہیں لیے، 70 کے 70 وعدے میں نے اپنے مریدوں کے لیے لیے۔ ان میں سے ایک وعدہ یہ تھا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا کہ مولا مرید میرا ہو، حالت نزا میں پہنچے، ملک الموت اس کی روح کو قبض نہ کرے جب تک عبد القادر اپنے مرید کے سہانے آ کر خود کلمہ نہ پڑھا۔ معلوم یہ ہوا لم تدلو کا فیضان، لم تدلو، گمراہ نہیں ہوگے۔ پیر ہو تو ایسا ہو، دنیا میں بھی اگر پیر نے پکڑ لیا ہے اور اسی طرح حالت نزا میں بھی اگر آ گئے سر کے اوپر، فرمایا اس وقت تک روح قبض نہیں ہو سکتی میرے مرید کی، میرے مرید کی، میرے مرید کی۔ مرید صحیح ہو تو غوث اعظم کی ضمانت ہے، کلمے کے ساتھ موت آئے گی، کلمہ کے ساتھ موت آئے گی۔ اور تیسرا، قبر میں آپ قبر میں چلے جائیں، وہاں گمراہی کا اندیشہ تو نہیں ہے، وہاں بندہ گمراہ تو نہیں ہوتا لیکن گمراہ بچ بھی نہیں سکتا۔ قبر میں جا کے گمراہ نہیں ہوتا لیکن گمراہ آدمی بچ نہیں سکتا۔ لیکن مرید غوث اعظم کا ہو تو کیا کہنے، غوث اعظم فرماتے ہیں قبر میں میرا مرید ڈال دیا جائے، منکر نکیر اس سے آ کے 3 سوال نہ کرے، رب سے وعدہ کیا جب تک میں اپنے مرید کی قبر میں آ کے اپنے مرید کو 3 سوالوں کے جواب نہ سکھا دوں۔ ذوق سے سبحان اللہ بولو۔ اگر کسی صاحب کو کوئی اگر اس پہ کوئی سٹپٹا رہا ہے، کوئی تل ملا رہا ہے اور کوئی کسک رہا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسینی ہوں اور حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں، اگر حسین کو کربلا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو عبد الماجد کو لاہور میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں تو اس پر دلیل پیش کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن غوث اعظم کے مقام مرتبے کو سمجھنے کے لیے طریقت والی آنکھ تو لے کے آؤ، پھر بات ہو۔ اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے پیر صاحب ٹریفلگر اسکوائر جو لندن میں ہے اس کا حدود اربع بیان کرے، میں تو گیا ہوا ہوں لیکن جو آدمی ٹریفلگر اسکوائر میں نہیں گیا، میں اس سے ٹریفلگر اسکوائر کی کیا بات چیت کروں، اس کا حدود اربع اس کی ڈائریکشن کیسے پیش کروں؟ ٹریفلگر اسکوائر کی بات اسی سے ہوگی جس کے پاس لندن کا ویزا ہو۔ غوث اعظم کی بات وہ کرے جو ظاہر کو بھی پاک کرے اور باطن کو بھی پاک کر کے آئے۔ روحانیت کی بات اس آدمی سے کیسے ہو جس نے بغداد کی گلی کو پسند ہی نہیں کیا؟ لہذا اگلی بات پیش کر رہا ہوں گرامی قدر حضرات، دنیا میں بھی غوث اعظم معین اور مددگار، نزا میں بھی، قبر میں بھی، اور اس کے بعد آتا ہے مرحلہ قیامت کا۔ اور جب مرحلہ قیامت کا آیا تو میں اب آپ کے سامنے حضور کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں گرامی قدر حضرات۔ حضور کی حدیث ہے، فرمان سہل بن سعد، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ مجھے یقین نہیں آیا، ذرا سبحان اللہ سے یقین آئے۔ عن سہل بن سعد، حضور کے صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000، میری امت سے 70,000 بندے جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، او 700,000، یا 7 لاکھ کے قریب افراد، 7 لاکھ، 70,000 یا 7 لاکھ، یہ دونوں عدد ایک ہی حدیث میں آئے، لیکن چونکہ حضور کی بات ہے لہذا ہم میکسیمم کی طرف جائیں گے۔
ہم قلت کی طرف نہیں جائیں گے، ہم کثرت کی طرف جائیں گے. کیوں؟ کہ جس کا ہاتھ خدا کے خزانوں میں ہو وہاں قلت کا حق ہو، وہاں کثرت کا مسئلہ ہے. 7 لاکھ افراد جنت میں جائیں گے. اور ذرا ان کا حال دیکھیے گا. اب حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا نا 7 لاکھ افراد جنت میں، کیا فرمایا؟ آگے حضور نے اس کی وضاحت فرمائی، اور وضاحت اس لیے فرمائی تاکہ کوئی ایرا غیرہ طبقہ کھڑا ہو کہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ ہم ہوں گے. حضور نے نشانیاں بیان کرنی شروع کی. حضور نے فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی متماسکون آخذ بعضهم بعضا. حضور فرماتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے. ہاں نہیں جن کو سمجھ آئی ہے وہ ذوق سے سبحان اللہ. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے. ابھی بھی آپ کو جب میں بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں ابھی آپ کو یہ زبان حال سے بتانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے میرے پاس سیالوی صاحب بیٹھے، ادھر دیکھیے، میں سیالوی صاحب، یہ دیکھیے ادھر سید خالد زیدی صاحب بیٹھے ہیں. یہ میں ہاتھ پکڑ رہا ہوں. آپ پیر صاحب تشریف فرما ہے، پیر صاحب پکڑ لیں، آج برکت کے لیے پکڑ لیں. آج سٹیج پہ سارے حضرت پیر صاحب کی برکت کے انشاءاللہ حصول کے لیے سارے ذرا ایسے کریں. ذرا آپ سٹیج میں جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کے نیچے بیٹھے ہیں سارے ذرا ہاتھ ایسے کر کے دکھائیں مجھے. جن کے ہاتھ سلامت ہیں اللہ ان کا عقیدہ سلامت رکھے. ہاتھ ایسے کر کے دکھائیں، ایسے پکڑے ایک دوسرے کا ہاتھ، پکڑیے ذرا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے. حدیث بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن جو 7 لاکھ جنت میں جائیں گے اس حال میں جائیں گے، اس حال میں جائیں گے. میں نے کہا ابھی بھی یار لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اگر نہیں سمجھ آئی تو میں بتا دیتا ہوں. آپ کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں، اس کا اپنے پیر کے ہاتھ میں، اس کا غوث اعظم دستگیر کے ہاتھ میں، اس کا حسن بصری کے ہاتھ میں، امام حسن حسین کے ہاتھ میں، مولا علی کے ہاتھ میں، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں. فرمایا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جائیں گے. ان کا شجرہ کٹا ہوا نہیں ہے، ان کا شجرہ جڑا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. متماسکون، یہ تمسک کیے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا. جبھی تو پنجابی کے کسی آدمی نے اس حدیث کو سمجھنے کے بعد ایک شعر کیا اچھا کہہ دیا، لجپال پلید نو توڑ دے نہیں جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. معلوم یہ ہوا سلسلہ چشتی ہو سلامت ہے، قادری ہو سلامت ہے، سہروردی ہو سلامت ہے. کوئی ہم سے پوچھے چشتی کیوں بنے ہو، کہو ہم نے جنت والی کشتی، چشتی جنت والی کشتی. اور نقش بندی ان کے دل میں عقیدت کا نقش بند کیا ہے. اور قادری سبحان اللہ غوث اعظم سے تعلق رکھنے والے کیوں تعلق بنایا ہے، کہو ہم نے اپنے شجرے کو سلامت کیا ہے. شجرے کو سلامت، ہم منقطع الشجرہ نہیں ہے، متصل الشجرہ ہے، ہمارا اتصالی شجرہ ہے. اور حضور کی ایک حدیث ہے نا، ذرا توجہ فرمائیں، شجرے والوں کو بتا رہا ہوں، طریقت والوں کو بتا رہا ہوں. حضور نے فرمایا من صافحنی او صافحہ من صافحنی الی یوم القیامت دخل الجنہ. حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے ہاتھ ملایا یا جس نے اس سے ملایا، جس نے مجھ سے ملایا تھا یا جس نے اس سے ملایا، جس نے اس سے ملایا، جس نے مجھ سے ملایا تھا، الی یوم القیامہ قیامت تک آخری مسافہ کرنے والا بھی. حضور نے فرمایا میرے دست انور کی برکت سے جہنم میں تو جا نہیں سکتا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اچھا ایک منٹ، اب آپ کو سمجھ آئیے ہاتھوں میں ہاتھ ہم کیوں دیتے ہیں؟ اب سمجھ آئی ہاتھوں میں ہاتھ کیوں ہے؟ کہو حدیث بتا رہی ہے یہ ہاتھ ہی تو جنت کو لے کے جا رہے ہیں. میں حضرت کے اتفاق ہاسپٹل ہے آپ کا یہ لاہور کا، ایک حدیث شریف میں نظر سے گزری، مشکات شریف ہے، حضور کے فضائل میں وہ آتی ہے. حضرت کعب الاحبار سے یہ روایت ہے، حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے، پردے میں بیٹھ کے کہنے لگے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن 70,000 فرشتے صبح حضور کی قبر انور پر نازل نہیں ہوتے ہو. وہ آتے ہیں گھیرا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یضربون باجنحتہم، اپنے پروں کو حضور کی قبر انور سے لگاتے ہیں. میں نے کہا درود تو پڑھنا سمجھ آتا ہے، وہ یہ حلقہ بنا کے
حضور پر درود پڑھتے ہو، یہ تو بات سمجھ آتی ہے. یہ اپنے پروں کو حضور کی قبر سے لگاتے ہیں. اپنے پروں کو حضور کی قبر سے لگانا چھ معنی دارت، کیا معنی ہے اس کا؟ میں اس کو سوچتا رہا، میں نے شروع بھی دیکھی، اس کی تفسیر مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن میں اتفاقاً دیکھی، عقل بھی بڑی شے ہے، لعلکم تعقلون اسی لیے آتا ہے. اتفاق ہاسپٹل میں چلا گیا حضرت، وہاں پہ وہ پہلے مینول سسٹم ہوتا تھا، وہ آپ کی جو روز حاضری لگتی ہے اٹینڈنس، تو اس میں ہمارے لوگ بڑا گڑبڑ کرتے ہیں. کسی آدمی کو کہہ دیا مجھ سے 100 روپیہ لے لینا، میری حاضری لگا دینا، وہ رجسٹر میں حاضری لگا دیتے تھے. لیکن سائنس نے جب ترقی کر لی تو انہوں نے مشین کا سسٹم بنا لیا، بایو میٹرک اٹینڈنس. بایو میٹرک اٹینڈنس، وہ انگوٹھا لگائیں گے تو پتہ چلے گا اسی کا انگوٹھا ہے، چونکہ ہر ایک کا اسپیسیفک ہے، کسی کا دوسرے سے میچ نہیں کرتا، ہر ایک کا ڈسٹنکٹیو. یہ ڈسٹنکٹیو مارکس ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں. دکھنے میں تو سب کے ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ہر ایک کی جدا ہے، ہر ایک کی جدا ہے. اسی سے اللہ نے بتایا ہے تیرا انگوٹھا تیرے بھائی سے نہیں ملتا تو مصطفیٰ سے برابریاں کرتا ہے. انگوٹھا تیرا اپنے بھائی جیسا نہ ہو اور مصطفیٰ کو بھائی کہتا ہو. تو جب تک انگوٹھا نہ لگے، اتفاق ہاسپٹل میں حاضری نہیں لگتی، اور جب تک واپسی میں چھٹی کے ٹائم انگوٹھا نہ لگائیں تب بھی حاضری پوری نہیں ہوتی، تنخواہ پوری نہیں ملتی. ادھر سے مجھے سمجھ آ گئی فرشتے پر کیوں لگاتے ہیں. وہ پر نہیں لگاتے، وہ حاضری لگا رہے ہوتے ہیں. اب ہم سے کوئی پوچھے قادریوں سے، چشتیوں سے، نقشبندیوں سے، سہروردیوں سے، اے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا ہے؟ میں نے کہا فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے. حاضری لگتی ہی نہیں جب تک ہاتھ میں ہاتھ نہ چلا جائے. حاضری لگوا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ. اب آئیے، حضور نے فرمایا متماسکون آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے. اچھا، اب یہاں بھی کوئی آدمی ڈنڈی مار سکتا تھا، حضور نے اگلی نشانی بتا دی. حضور نے فرمایا اگلی نشانی یہ ہے لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم. ان کا پہلا آدمی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے آخری کو بھی نہ لے جائے. میں پھر جملہ بول رہا ہوں، ان کا پہلا آدمی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے ماننے والے آخری پیروکار آخری کو بھی ساتھ. اب آؤں خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں. حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی، آپ ایک دن جلال میں آئے اور نگاہ فیض رساں آپ کی جب اپنے خلفاء کی طرف گئی، آپ نے ارشاد فرمایا کل صبح فجر کی نماز کے بعد جو کھڑکی میری کھلی اور جس نے میرا چہرہ دیکھا وہ جنتی ہو جائے گا. جس نے میرا چہرہ دیکھا وہ نہیں. آپ ڈھیلے بول رہے ہیں. اگر کچھ آج کی محفل میں بدعقیدہ لوگ آ گئے پیچھے بیٹھ گئے تو پھر سمجھ آ رہی ہے. اگر سارے خوش عقیدہ بیٹھے تو ذوق سے بولیے. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے کل فجر کے بعد میرا دیدار کیا اور ساتھ شرط لگا دی، فرمایا خلفاء یہ صرف تمہارے لیے، یہ انعام تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. آپ نے حضرت منصور حلاج کا واقعہ سنا ہوا ہے نا، وہ جو انا الحق والا جو نعرہ ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ تھا. یہ اصل میں جو فیضان تھا ان کی ہمشیرہ کے لیے تھا. یہ چوری چھپے چلے گئے تو وہ جو طعام کی تشت آئی تھی تو انہوں نے کہا بہن اکیلے نہ کھانا، منصور کو بھی ذرا شامل رکھنا. تو چونکہ ریاضت نہ رہی تھی، پیچھے داخل نہیں تھی، تشت میں سے لے لیا تو آواز آئی اب کون ہے جو اپنے آپ کو اس کے بدلے کے لیے پیش کرتا ہے سزا کے لیے. تو یہ گلیوں میں نعرہ لگاتے تھے انا حق انا حق انا حق، میں زیادہ حقدار ہوں. اور سننے والوں کو سنائی دیتا تھا انا الحق انا الحق انا الحق کی آواز آتی تھی. لیکن حضرت نے فرمایا یہ انعام خلفاء کے لیے، یہ انعام بولے نا، یہ بولنے کا انعام آپ حضرات کے لیے، ذرا ذوق سے بولیے، یہ انعام خلفاء کے لیے. اور جس نے کسی اور کو بتا دیا، غیر کو جو لائق نہ ہو اس کے،
تو پھر سن لے، اس کو تعزیراً مجدہ نار کا ہوگا، جہنم کا ہوگا۔ اب ساری رات خلفاء اپنی فکر میں ہیں، توجہ، خواجہ معین الدین حسن سنجری اپنی فکر میں ہیں، وہ جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری حسن سنجری غریب نواز سلطان الہند، آپ فکر کی پرواز میں محو ہیں۔ آپ ساری رات سوچتے رہے، ساری رات جب گزری، صبح حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی جب کھڑکی کواڑ کھلے، آپ نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سامنے کھڑا ہے، جدھر نظر جاتی ہے سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا خلفاء یہ تو انعام تمہارے لیے تھا، کس نے خبر کر دی ساروں کو؟ حضرت معین الدین اجمیری آگے بڑھے، آپ نے فرمایا حضور یہ جسارت فقیر کی ہے۔ آپ نے فرمایا جسارت کیسے کی؟ آپ نے فرمایا آقا ولی نعمت ساری رات سوچتا رہا ہوں کہ صبح اگر معین الدین اکیلا سب سے پہلے دیدار کر لے تو اکیلا معین الدین جنت جائے گا، تو میں نے سوچا اگر اکیلے معین الدین کے جہنم جانے سے لاکھوں جنتی ہو جاتے ہیں تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ ہم نے بھی سودا کیا ہے آج کی رات، ہم نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کر لاکھوں کے لیے فائدے کا سودا کیا ہے۔ حضرت نے ادھر بھی نظر، آپ نے فرمایا آپ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ عثمان ہارونی کا خلیفہ ہو اور نام معین الدین ہو، امام حسین کا بیٹا ہو، اگر وہ جنتی نہیں ہے تو کون جنتی؟ لیکن سودا کیسا کیا؟ تو گرامی قدر حضرات، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اپنے آخری بندے کو بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ خطاب ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ کے اندر 2 روایتیں پیش کر رہا ہوں۔ جب تک اپنے آخری مرید کو بھی جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی شکل کیسی ہوگی؟ توجہ، فرمایا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر۔ فرمایا تیسری نشانی ان ولیوں کی یہ ہے کہ ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھویں کی رات چاند روشن ہوتا ہے۔ روشن چہرے، روشن چہرے۔ یہ آپ نے جو بلب لگایا ہوا ہے یہ سامنے، آپ لاکھ بلب اس حال میں لگا لیں جب تک تار بورڈ میں نہ لگے، بلب روشن معلوم یہ ہوتا روشنی انہی کو ملتی ہے جن کی تار مدینے سے جڑی ہوتی ہے۔ بلب لاکھوں لگا لے، لگانے سے بات نہیں بنتی، تار ملانے سے بات بنتی ہے۔ لو سے لو لگ جائے، تار سے تار جڑ جائے اور امتی سرکار سے جڑ جائے، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ اب آخری آپ کے سامنے میں حدیث شریف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ایک بات بہت اہم رہے گی، اگر آپ حضرات سارے میری طرف دیکھیں گے، سب کی ساقی پہ نظر، آج تو ساقی وہ تشریف فرما ہے، ہم بھی اپنا پیالہ ان کے سامنے لے کے بیٹھے ہیں۔ آج اجمیر شریف کے ساقی بیٹھے ہیں، وہ کیا شیر اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، تو آج میں کہتا ہوں لاہور کا ساقی ہو، اجمیر کا میں خانہ۔ لاہور نہیں، آپ نے نہیں پینا پانی کیا؟ طریقت والا، معرفت والا، روحانیت والا، عشق والا، محبت والا، میں چاہتا ہوں ایک نظر ذرا میرے سے ہٹا کے سب خواجہ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھو ذرا سارے۔ لاہور کا ساقی حضرت علی حجویری اور اجمیر کا میں خانہ۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو حدیث میں نے پیش کی، یہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے کتاب الایمان باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنت بغیر حساب ولا عذاب، امام مسلم بغیر حساب کے، پھر سن لیجیے میں نے جتنی گفتگو کی، اب میں یہ حتمی بات اس کے اوپر میں الٹیمیٹ فیصلہ آپ کو میں سنانے لگا ہوں، ورڈکٹ آنے لگا ہے۔ امام مسلم جس باب میں لے کے آئے انہوں نے عنوان باندھا کہ مسلمانوں کا وہ گروہ جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا، بغیر حساب کے۔ کس کے؟ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائے۔ جنت میں کیسے جائیں گے؟ بغیر حساب کے۔ کیسے جائیں گے؟ بس بغیر حساب کے۔ اب یہ لفظ جب آیا نا بغیر حساب کے، تو پھر مجھے مریم کا محراب یاد آ گیا۔
بس یہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں. بغیر حساب کے پھر محراب مریم کو جانا ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کفیل ہوئے اور حضرت مریم بیت المقدس میں ایک حجرے میں ہے. توجہ فرمائیے حضرات, اس حجرے میں بس حضرت مریم عبادت میں مصروف ہے. ہما وقت عبادت, ہما لحظہ عبادت, ہما ساتھ عبادت. حضرت مریم سراپا عبادت بنی ہوئی. اس کمرے میں حضرت زکریا کے سوا اور حضرت مریم کے سوا کوئی نہیں آتا. لیکن قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب جب حضرت زکریا اس محراب میں آتے وجد عندہا رزقا, وہاں حضرت مریم کے پاس رزق پاتے, بے موسم کا پھل پاتے. کیا پاتے؟ اچھا اگر آپ اب سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو آپ کو چھٹی نہیں دوں گا میں. آپ حضرات سنیوں کو کسی نے بہت غلط شعر سنایا ہوا ہے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ غلط ہے. سبق آپ یاد کریں, حضرت چھٹی آج دیں گے. سبق آپ یاد کریں, چھٹی ہم دیں گے انشاءاللہ. لیکن سبق ایسے یاد نہیں ہوگا جب تک سبحان اللہ کی صدا. اور گفتگو ختم ہونے پہ آ رہی ہے اور انشاءاللہ حضرت پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب, آپ یقیناً آپ نے 11ویں شریف کا لنگر بھی بنایا ہوا ہے پیر صاحب. بلکہ سنن ملتی تب ہے جب سبق یاد ہو جاتا ہے. سبق یاد ہو جاتا ہے تب ملتی ہے. ماشاءاللہ, سبق یاد ہونے میں ملتی ہے. واہ واہ. لنگر بھی آپ نے تیار کیا اور ہم سنی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تیرا کھاواں ہم کھاتے بھی ٹکا کے ہیں, پھر نہ لگاتے بھی ٹکا کے ہیں. الحمدللہ. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. امام مسلم نے جو باب باندھا ہے انہوں نے کہا بغیر حساب 70,000 جنت میں یا 7 لاکھ جنت میں جائیں گے بغیر حساب. تو بغیر حساب سے میں اب یہ تار ملانے لگا ہوں جا کے بیت المقدس. حضرت مریم کا حجرہ ہے, سوائے حضرت زکریا کے اندر جاتا کوئی نہیں, سوائے حضرت زکریا کے اندر آتا کوئی نہیں, مریم باہر جاتی کوئی نہیں, اندر ان کے سوا کوئی نہیں آتا, باہر حضرت مریم نہیں جاتی. لیکن جب بھی آتے وجد عندہا رزقا, وہاں بے موسم پھل پڑا ہوتا. سردیوں میں گرمیوں کا پھل اور گرمیوں میں سردیوں کا پھل پڑا ہوتا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم, اے مریم, انا لکی ھذا, یہ پھل کدھر سے آتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ میں تو لاتا نہیں, تو باہر جاتی نہیں, پھل کہاں سے آتا ہے؟ لانے والا کون ہے, آتا کہاں سے ہے؟ قالت, وہ بولی, قالت, انہوں نے کہا انا لکی ھذا, قالت ہوا من عند اللہ. کہا اے اللہ کے نبی, یہ عند اللہ سے ملتا ہے, اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس میں عندیت پائی جاتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ, اور یہ بھی فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. میں نے کہا برادر گرامی ذرا ٹھہر جائیے, یہ بغیر حساب کا نعرہ لگایا کس نے ہے؟ حضرت مریم نے. نبی تو پوچھ رہا ہے کہاں سے آتا ہے, الگ بات ہے جانتے ہیں دنیا کو سمجھانے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے خیبر میں کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا کل خیبر فتح وہ کرے گا. جی حضور نے فرمایا کل وہ فتح کرے گا, پلٹے گا نہیں جب تک دروازہ اٹھا کے نہ لے آئے. کل وہ آئے گا, جھنڈا کل اسے دیا جائے گا. یہ جھنڈا اسے دوں گا کل جو جائے گا تو صحیح, بغیر فتح کے آئے گا ہی نہیں. صحابہ کرام ساری رات انتظار میں رہے, شاید وہ میں ہوں گا جسے جھنڈا ملے, شاید میں. تمام صحابہ کی یہ تمنا تھی, متمنی رہے. صبح ہوتے ہی حضور نے نماز کے بعد نعرہ لگایا آئین علی, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. میں آج کے سنیوں سے بھی پوچھتا ہوں تمہارے دل میں نظر ڈال کے دیکھو علی کہاں ہے. آج تمہیں دنیا علی سے ادھر لے جاتی ہے. سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مقام علی اور مرتضیٰ کو جانتا بھی ہو اور مانتا بھی ہو. مجبوری سے نہیں, مجبوری سے نہیں, عشق سے.
محبت جس کا دل دھڑکتا ہی نام علی پر ہو. آئین علی, علی کہاں ہے؟ حضور نے بلایا, عرض کیا گیا یا رسول اللہ آنکھیں آئی ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا تو کیا ہوا, طبیب بھی تو آئے ہوئے. مدینے میں ہے اور خیبر کچھ فاصلے پہ ہے. فرمایا علی کو بلاؤ. بلایا گیا, آنکھیں آئی ہوئی تھیں. حضور نے اپنے لعاب مبارک کو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لعاب سلائی بنا کے, سرما بنا کے لگایا, اور پھر جو ہی لگایا ایک زندگی میں ایک مرحلہ آیا. حضرت حیدر کرار, آپ گرمیوں میں ٹھنڈے, سردیوں میں گرم کپڑے, سردیوں میں ٹھنڈے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنا کرتے, عام لوگوں سے ہٹ کے آپ کا معمول. لوگوں نے اس پر نکتہ چینی کی, انہوں نے کہا لوگ برا سمجھتے یہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یاد نہیں ہے کہ خیبر میں مصطفیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب سے رسول اللہ کا لعاب میری آنکھوں میں گیا ہے تب سے علی کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. موسم کا اثر نہیں ہے, اب موسم پہ علی کا اثر ہے. موسم پہ علی کا اثر ہے. تو کہاں سے آیا؟ کہا اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے. اب میں کانے والوں سے پوچھ کے خطاب ختم کر رہا ہوں. حضرت زکریا نبی, حضرت مریم کون ہے؟ ولیہ. کون ہے؟ کون ہے؟ ذرا ذوق سے بولیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے, نبی نہیں ہے, ولیہ ہے. تو ولیہ ہے. قرآن سے پوچھئے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اگر ولیہ ہو تو بے حساب رزق آ رہا ہے, بغیر حساب آ رہا ہے. تو قرآن کا فیصلہ ہے مرد کو ڈبل ملے گا, ولیہ کو اتنا مل رہا ہے تو غوث اعظم کو کتنا مل رہا ہوگا.